अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। देखो मेरे सुनने वाले दाहिने बाएं गर्दनें भी हिला रहे हैं और मुझसे पहले मेरे अल्फाज को अदा कर रहे हैं, तो उन सबसे पूछ रहा हूं, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया। सवाल कर रहा हूं, कल तक नाकिस था। या सीधी बात करो, किसी रू रियायत की जरूरत नहीं है। जब कुरान कह दे तो कुरान तो हक है। जब कुरान कह रहा कि आज के दिन मैंने मुकम्मल किया, आज के दिन, तो कल तक मुकम्मल नहीं था। ठीक है ना? अच्छा, तो एक जुमला तुमसे पूछना चाहता हूं। अच्छा भाई, कुरान ने ये कहा कि आज के दिन, वो दिन तुम्हें मालूम है ना, गदीर का दिन। गदीर के दिन दीन मुकम्मल हुआ। गदीर से पहले 18 ज़िलहिज्जा से पहले दीन मुकम्मल नहीं था, नाकिस था। अच्छा, लाया है कौन दीन? मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो है वारिस दीन, है ना, वारिस दीन। अच्छा, तो नऊज़ुबिल्लाह का वो भी नाकिस थे। दीन धीरे धीरे मुकम्मल हुआ है, नाकिस से कामिल बना है, लेकिन वारिस दीन पहले दिन से कामिल था। ठीक है ना? देखो, तुम फैसले किया करो, इंतजार मत करो कि मैं कोई फैसला तुम्हारे सामने रखूं, फैसला खुद किया करो। और इतना सतह उमूमी पर उतार रहा हूं मैं बात को कि नौजवान नस्ल के दोस्तों के लिए कयामत तक के लिए एक दलील बन जाए। एक दलील दे रहा हूं, सुनना भाई। तो दीन गदीर में मुकम्मल हुआ, उससे पहले नाकिस था। वारिस दीन है मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं फिर सवाल कर रहा हूं, क्या वो भी गदीर के पहले नाकिस थे, नऊज़ुबिल्लाह, बाद में मुकम्मल हुए? नबी वारिस दीन पहले दिन से मुकम्मल है। तो जब अल्लाह ने नाकिस दीन के लिए वारिस दीन कामिल रखा है, तो जब दीन कामिल हो जाए तो क्या नाकिसों के हवाले कर देगा? समझ गए? समझ गए ना बात को? तो अब बहुत बहुत कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं कि नाकिस दीन के लिए वारिस दीन मुकम्मल था, तो जब दीन कामिल हो जाए तो क्या नाकिसों के हवाले होगा? भाई कामिलीन के हवाले होगा। सुनना, यही सबब है। आज के दिन मैंने दीन को कामिल किया, कल तक दीन कामिल नहीं था, कल तक नेमत तमाम नहीं थी। वह रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हुआ। कल तक अल्लाह राजी नहीं था। मुझे माफ कर देना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। आयत का मफहूम तो ये निकलता है कि आज दीन मुकम्मल हुआ, नेमत तमाम हुई, अल्लाह राजी हुआ। कल तक दीन मुकम्मल नहीं था, नेमत तमाम नहीं थी, अल्लाह राजी नहीं था। तो मुझे जुमला कहने की इजाजत है कि कल तक ला इलाहा इल्लल्लाह था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, न दीन तमाम था, न नेमत मुकम्मल थी, न अल्लाह राजी था। इधर अलीयुन वलीउल्लाह आया, दीन भी मुकम्मल हुआ, नेमत भी तमाम हुई, अल्लाह भी राजी हो गया। पहुंच गई ना बात? पहुंच गई बात। तो अब मैं इस मरहले पर गुफ्तगू को इख्तिताम पजीर कर रहा हूं। अब ज़हमत नहीं दूंगा। तो मैंने ये वो आयत पढ़ी जो ऐलान विलायत के बाद आई, जब मन कुंतु मौला हो फ़हाज़ा अली मौला का ऐलान हो गया है। जब आयत आई थी अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैंने दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल किया, नेमत को तमाम किया, और आज मैं तुम्हारे दीन इस्लाम से राजी हो गया। ठीक है ना? ये ऐलान के बाद की आयत है। ऐलान के पहले की आयत क्या थी? हाँ, उधर से आवाज आई, अल्लाह मेरे सुनने वालों को महफूज रखे और वाकई लंबी उम्रें अता करे और हिफ्ज़ो अमान में रखे। पढ़े लिखे लोग सामने बैठे हों तो पढ़ने का लुत्फ आता है। ये आयत है ऐलान विलायत के बाद की। और ऐलान विलायत से पहले की आयत क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। हबीब पहुंचा दे। अच्छा, मैंने आदतन कह दिया हबीब पहुंचा दे। कहां है अभी? या अय्युहर रसूल, रसूल पहुंचा दे। सरकारी काम लेना है इसलिए सरकारी लफ्ज़ से याद किया। रसूल, या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालतह। और अगर तूने नहीं पहुंचाया वो पैगाम, वो अगर तूने नहीं पहुंचाया तो तूने रिसालत नहीं पहुंचाई। ठीक है ना? वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और अल्लाह तुझे लोगों के शर से महफूज रखेगा। यानी इतने पाकीज़ा मजमे से भी शर की तवक्को है।
اچھا بھائی واللہ یعصمکم من الناس، اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ایسا پاکیزہ مجمع رسول کے ساتھ حج کر کے آ رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. تو حاجی ہیں مگر شر کا امکان ہے. اچھا بھائی اب مجھے اپنے لفظوں میں کہنے دو اور یہ جملہ ذرا محفوظ کرنا اپنے ذہنوں کے اندر. حبیب علی ولی اللہ پہنچا دے اور علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. آج تک ہو رہا ہے، بس قرآن نے اس دن کہہ دیا تھا، آج تک ہو رہا ہے. تو حبیب علی ولی اللہ پہنچا دے اور علی ولی اللہ پہ شر ہوگا. رکے رہو رکے رہو. علی ولی اللہ پہ شر ہوگا تو اللہ تجھے اس شر سے بچائے گا. اچھا بھائی اب مجھے معاف کر دینا، یہ میرے آخری جملے ہیں. بھائی شر تو لا الہ الا اللہ پہ بھی ہوا تھا، وہاں نہیں کہا کہ اللہ بچائے گا. شر کیا محمد رسول اللہ پہ نہیں ہوا؟ شر وہاں بھی ہوا تھا. اللہ نے وہاں وعدہ نہیں کیا کہ اللہ تجھے بچائے گا. کہتا ہے حبیب کہہ دے علی ولی اللہ اگر شر ہوگا تو میں بچاؤں گا. تو مالک لا الہ الا اللہ پہ شر ہوا، تو نے بچانے کا وعدہ نہیں کیا. محمد رسول اللہ پہ شر ہوا، تو نے بچانے کا وعدہ نہیں کیا. مالک علی ولی اللہ پہ شر ہوگا تو تو بچائے گا. بات کیا ہے؟ تو جواب آیا کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر جب شر ہوا تو بچانے والا علی تھا. اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا، بچانے والا میں ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. دیکھو بھائی جس کی سمجھ میں جو کلمہ نہیں آتا اس کا وہ منکر ہو جاتا ہے. بھائی اگر سمجھ میں آ جائے، اگر سمجھ میں آ جائے تو انکار کیوں کرے؟ ابو جہل کی سمجھ میں لا الہ الا اللہ نہیں آیا، وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہو گیا. ابو لہب کی سمجھ میں محمد رسول اللہ نہیں آیا، وہ محمد رسول اللہ کا منکر ہو گیا. اب میں آپ کو تاریخ کے کتنے ابو گنواؤں؟ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو اس منزل پر رک گئی اور اب گھنٹہ مکمل ہونے میں کل 1 دقیقہ رہ گیا ہے، 1. اور اب زحمت نہیں دوں گا. اور کربلا تک جانے کے لیے اب مجھے کسی ربط مذاہب کی ضرورت نہیں ہے. کربلا کلمے کے انکار اور کلمے کے اقرار کی جنگ ہے. آخری جملہ تقریر کا، شہزادی نے پوری کربلا پال کے دی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ اگر حسین کے بعد شہزادی نہ ہوتی تو کربلا کا پیغام کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام جا نہیں سکتا تھا. ابن زیاد کے دربار میں جب قیدی آئے ہیں اور ساری بیویوں کا تعارف ہو گیا، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، مشہور واقعہ ہے. تو یہ تمہارے سننے کے جملے ہیں. بیویاں جو بیٹھی تھی نا ابن زیاد کے دربار میں کوفے میں، ابن زیاد نے کہا ذرا ان کا تعارف کرا. فوج یزید کے ایک سپاہی نے انگلی کے اشارے سے کہا یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. جب سب کا تعارف ہو گیا نا، اب جملہ سنا، تو ابن زیاد نے محسوس کیا کہ کوئی بیوی ان ساری بیویوں کے پیچھے چھپ رہی ہے. کہا سپاہی وہ بیوی کون ہے؟ سپاہی وہ بیوی کون ہے جو چھپ رہی ہے؟ اچھا ابھی تم نے سپاہی کے تیور دیکھے؟ وہ کہتا ہے یہ فلاں بیوی ہے، یہ فلاں بیوی ہے. جیسے ہی ابن زیاد نے پوچھا کہ وہ کون ہے، وہ پیچھے. سپاہی کانپنے لگا، کہنے لگا امیر آہستہ بول، آہستہ، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. امیر آہستہ بول، وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے. اور امیر بڑے جلال میں ہے، ابھی کوفے کے بازار میں خطبہ دے کے آ رہے ہیں. ابن زیاد نے کہا سامنے سے بیویوں کو ہٹاؤ. ایک ایک لفظ مختصر سے عرض کر رہا ہوں جو کتابوں میں. ابن زیاد نے کہا سامنے سے بیویوں کو ہٹاؤ، میں علی کی بڑی بیٹی سے بات کرنا چاہتا ہوں. شمر بڑھا تازیانہ لے کے بیویوں کو ہٹانے کے لیے. شہزادی کیسے برداشت کرتی کہ کسی بیوی پہ تازیانہ اٹھ جائے؟ شہزادی ساری بیویوں کے پیچھے سے کھڑی ہوئی اور کہنے لگی ابن زیاد تو
مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. آخری جملے. بیوی کی آواز بلند ہو گئی نا دربار میں. ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے؟ بس میری تقریر تمام ہوئی، ایک جملہ سننا. اس دربار میں جب بیوی کی آواز بلند ہوئی ہے تو میرے نبی کا ایک صحابی حضرت، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عفیف کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے اور علی کے ساتھی تھے. 90 سال سے اوپر عمر تھی. یہ جملے تمہیں خصوصیت کے ساتھ ہدیہ کر رہا ہوں، تم رو چکے ہو، میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا. علی کا چونکہ پرانا ساتھی ہے تو علی کے ساتھ جنگ جمل میں تھا، علی کے ساتھ جنگ صفین میں تھا. میرے نبی کے اس صحابی کی ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہوئی، دوسری آنکھ جنگ صفین میں ضائع ہوئی، نابینا ہو گئے تھے، لیکن ساتھی تو تھے نا علی کے. جب شہزادی زینب کی آواز بلند ہوئی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، تو ابن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مڑے اپنے پہلو والے کی طرف اور پوچھنے لگے کہ اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ آخری جملہ ہے، اے شخص کیا قیامت آ گئی؟ کہا ابن عفیف تم دربار میں بیٹھے ہوئے کہاں قیامت کی باتیں کر رہے ہو؟ کہا اچھا یہ بتا دے کہ کیا علی زندہ ہو کے آ گئے؟ کہا ابن عفیف تمہاری عمر کے ساتھ تمہاری عقل جواب دے گئی؟ کہا کہ نہیں. دیکھنا صحابی رسول کا جملہ. کہا کہ نہیں، ابھی میری آنکھیں تو دیکھتی نہیں ہیں، لیکن ابھی میرے کانوں میں علی کی آواز آئی تھی کہ ابن زیاد تو مجھ سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. کہا ابن عفیف نہیں، وہ علی نہیں بول رہے تھے، علی نہیں تھے. کہا میری پوری زندگی علی کے ساتھ گزر گئی، وہی لہجہ، وہی انداز، وہی اسلوب، وہی تیور، 100% علی بول رہے تھے. کہا نہیں. کہا تیرے پاس دلیل کیا؟ کہا ابن عفیف نہیں، وہ علی نہیں تھے. کہا پھر کون تھا؟ کہا علی کی بڑی بیٹی زینب بول رہی تھی. بس یہ سننا تھا کہ صحابی رسول گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہ ارے یہ علی کی بیٹی دربار میں کیسے آ گئی؟ اجرکم اللہ. آخری جملہ عرض کر رہا ہوں. کہنے لگے ابن زیاد خدا تجھ پہ لعنت کرے، خدا تجھ پہ لعنت کرے. ابن زیاد نے کہا ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ. تم رو چکے، مجلس تمام ہو گئی. ابن عفیف میں تمہاری صحابیت کا احترام کرتا ہوں. ایک مرتبہ جلال آ گیا ابن عفیف کو، کہا میری صحابیت کا احترام کرتا ہے اور رسول کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہیں، خدا تجھ پہ لعنت کرے. جب ابن عفیف نے کہا خدا تجھ پہ لعنت کرے تو ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے جلاد کو حکم دیا اس بڈھے کی گردن کاٹ دو. جلاد نے تلوار کھینچی، چلا صحابی رسول کو مارنے کے لیے. تاریخ لکھتی ہے کہ اس دربار میں ابن عفیف کے قبیلے کے بہت سے جوان بیٹھے ہوئے تھے. آخری جملہ ہے تقریر کا، جیسے ہی جلاد بڑھا ابن عفیف کو مارنے کے لیے، جوانوں نے تلواریں کھینچی اور علم کی اور کہا ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے. پہنچ گیا پیغام. ابن زیاد یہ بڈھا لاوارث نہیں ہے، اگر کسی نے ہاتھ لگایا تو ہم دربار میں خون کی ندیاں بہا دیں گے. کہا لے جاؤ اپنے بوڑھے کو لے جاؤ. تو یہ کہتے ہوئے لے چلے کہ جس کا وارث زندہ ہو اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. زینب نے رخ کیا مدینے کا کہ نانا اب وہ زمانہ آ گیا کہ صحابی کی مدد کرنے والے آ جائے، نوازی کی مدد کرنے والا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ